اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 109 سے دوبارہ سے نا۔ کل کیونکہ میں کل جو ہے نا کہ قرآن سپارہ ختم نہیں ہو رہا تھا، میں بہت تیز بول گئی بعد میں نا، تو کچھ چیزیں ظاہر ہے ڈیٹیل تو نہیں جا سکتی ہر چیز کے اندر، لیکن کوشش کروں کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ضرور بتا دیا کروں۔ تو ہم یہاں 109 سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ یہاں پہ اہل کتاب کا ظاہر بغض ظاہر ہو رہا ہے۔ دیکھیں حسد کیا چیز ہوتی ہے۔ حسد جو ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنی چیزیں میرے پاس بھی ہوں۔ حسد اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز چھن جائے، اس کو ملی کیوں، اس کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کیسے دے دی اس کو نا۔ تو حسد جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک تو انسان تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہو، تو حسد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے، اس کے پاس جو یہ نعمت آ کیسے گئی نا۔ اصل میں حسد یہ ہے، اور اس کے لیے بھی انسان کیا کرتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح کی وہ اس کے پاس سے وہ چیز چلی جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور اس شخص کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر اللہ نے بچانا ہے کسی کو تو کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، لیکن حسد کا جو نقصان ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حسد کو قابل مذمت کہا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ کل ہم نے سورہ فلق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص وہ شر کی چیزیں بتائی ہیں، اس میں حسد بھی جو ہے ایک بہت بڑا شر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے ہم سب کو۔ تو حسد سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور یہ ایسی چیزیں جو انسان کے دل میں آتی ہے، ایسا کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ ہمارے اندر حسد پیدا نہیں ہوتا۔ حسد پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ دی ہے، فوراً ہم اس چیز کو، اس احساس کو اپنے اندر سے جھٹکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، اپنے دوستوں کو دیکھیں گے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت نظر آتی ہے تو پہلے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر جب انسان اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی خاطر سارے کام کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ان خیالات کو جھٹک دیتا ہے، بلکہ پھر وہ دعا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، خیر و برکت کی وہ دعا دیتا ہے۔ تو حسد جو ہے وہ قابل مذمت چیز ہے، اور حسد ایمان کے منافی، یعنی حسد اور ایمان جو ہے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے، اور جنت میں داخلے سے پہلے لوگوں کے دلوں سے حسد اور کدورت نکال دی جائے گی۔ حسد قابل مذمت عادت ہے جو انسان کو بھی نقصان دیتی ہے اور دین کو بھی۔ حسد کی کوئی حد نہیں ہوتی، دن بدن بڑھتا جاتا ہے، یعنی اگر حسد کو روکا نہ جائے تو وہ بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حاسد کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ حسد کرنے والے کو بھی نقصان دیتا ہے۔ حسد انسان کی اچھی عادات اور اخلاق کو ختم کر دیتا ہے، کتنا ہی بہترین انسان ہو، لیکن اگر اس کی حسد کرنے کی عادت ہے تو اس کے اخلاق کو، اس کی اچھی عادات کو ختم کر دیتا ہے۔ حاسد اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت کیوں نہیں دی، اس کو کیوں دے دی۔ حسد جھگڑے لڑائی کی طرف لے جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل تک کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے حابیل اور قابیل کا ہم نے پڑھا تو وہ حسد ہی تھا نا، جس کی بیس پہ جو ہے اس کے اندر اتنی زیادہ نفرت پیدا ہو گئی کہ اس نے جو ہے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، ٹھیک ہے نا، تو وہ حسد ہی تھا۔ اچھا، پھر حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج یہ کہ انسان جو ہے اپنے اندر درگزر کی عادت پیدا کرے، معاف کرنے کی عادت ڈالے، کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ کتنا درگزر کرنے والا ہے نا۔ تو جب وہ اللہ کی اس صفت کو یاد کرے گا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، تو اپنے اندر بھی ان چیزوں کو پیدا کرے گا۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ ان سے لوگوں سے محبت کرتا ہے، پھر فرشتوں کی بھی مدد ملتی ہے، پھر اس کی زندگی پرسکون جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر جب جیلسی اور بغض انار جب تک دل میں ہوتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ان چیزوں کو ہم نکال دیں اپنے دل سے تو بہت ہی ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں نا۔
تو انسان کی زندگی جو ہے پرسکون ہو جاتی ہے، اس کی عزت میں وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور دشمن بھی جو ہے وہ دوست بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو تھی میرے پاس لکھی ہوئی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر درگزر کا حکم دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کو بھی حکم دے رہے تھے، اہل کتاب کو بھی، کیونکہ یہ جو ہے نمازی اور زکوٰۃ جو تھے وہ دین کا ہمیشہ سے شروع سے آخر تک یہ دین کا حصہ رہے ہیں، بیسک یعنی فاؤنڈیشنز رہی ہیں یہ دونوں چیزیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو فرائض پر یعنی اللہ تعالیٰ کو فرائض جو ہے عبادات جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے، تو فرائض انسان جتنی زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرے گا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ فرائض پہ اتنی توجہ نہیں دیتے اور نوافل کو بہت زیادہ امپورٹنس دینے لگتے ہیں، جیسے ہم یہ دیکھیں کہ عید کی نماز ہے جیسے، یا تراویح ہے جیسے، تو وہ نوافل ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ فرض نماز چاہے چھوٹ جائے جماعت سے یا ویسے ہی، لیکن اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس اس کے اوپر فوقیت دینے لگتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے چیز جو ہے وہ فرائض ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نوافل ہیں، اور ہے سبھی امپورٹنٹ، ظاہر ہے اجر لینا اللہ تعالیٰ سے تو سبھی چیزوں پر توجہ دینی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ یعنی اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض ان کی آرزویں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مسلمان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم صرف جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ احساس فخر اور یہ غرور پیدا ہو گیا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اپنے سے کم تر لوگوں کو، ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ نماز پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ روزہ رکھتے ہوں، نہ مطلب اس طرح کے کام نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہو سکتا ہے نہ حجاب پہنتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑا سا بھی کسی سے زیادہ بہتر کام کرنے لگتے ہیں، بہتر عبادتیں کرنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ وہ سمجھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اندر جو ایک احساس تفخر پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ کام ہم زیادہ اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف یہ آیتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو یہود و نصارہ تھے، بلکہ یہ آیتیں ہمارے لیے بھی اسی طرح ہیں جس طرح ان کے لیے تھیں۔ تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر کہیں دوسروں کو دیکھ کے چیز پیدا تو نہیں ہو جاتی کہ ہاں یہ دیکھو اس کے اندر تو یہ چیز بھی نہیں ہے، اس کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کوئی کیا لکھا، اچھا سوری اس میں لکھا ہوا آ رہا تھا کچھ، تو ہمیں جو ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ فیلنگس نہیں آنا چاہیے، اور جب انسان یہ محاسبہ اپنا کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے۔ میں نے بھی جیسے اپنے اندر یہ کوشش کی ہے کہ میں، کیونکہ مجھے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا رویہ میرے ساتھ کیوں برا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے نا، مجھے بعض چیزیں محسوس ہونے لگتی تھی، تو مجھے نا دل بڑا خراب ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اب میں نے مطلب یہ ایک نئی چیز اپنا شروع کی کہ میں اپنی غلطیوں کو دیکھتی ہوں۔ اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ شاید میری کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ شخص جو تھا وہ مجھ سے ناراض ہوا، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اس طرح سے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو ہمیں واقعی مجھے اپنی ہی غلطیاں نظر آتی ہیں پھر، کہ ہاں اس شخص کا جو مجھ سے رویہ تھا، جو بھی معاملہ تھا، ہو سکتا ہے میری اپنی ہی غلطی تھی جس کی وجہ سے اس کا موڈ جو تھا میرے سے صحیح نہیں تھا، یا معاملہ جو بھی تھا اس کا، یا میرے گھر والوں کا، یا میرے رشتہ داروں کا، یا میرے دوستوں کا۔ تو میں اب یہ دیکھنے مطلب پازیٹیو پوائنٹ، مطلب یہ کوئی اس کی فخر کی بات نہیں ہے، ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں نا، تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اب اپنے آپ کو، تاکہ اس سے میں خود پرسکون ہو جاتی ہوں۔ پہلے بہت زیادہ وہ دل میں مزمحل سی رہتی تھی کہ یہ کیوں مطلب اس طرح سے رویے لوگوں کے پریشان کرتے تھے، لیکن اب یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے رویے میں خرابی ہو سکتا ہے میرے اپنے اندر کوئی خرابی ہو جس کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، یا لوگوں کے اندر یہ چینجز آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اسی نظر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انسان کی سوچ کہ صرف ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ انسان کو جو ہے تباہ و برباد، یعنی کہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ انسان کو ختم کر دے گی یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ غلط، یہ جو فریب ہے، یہ نفس کا فریب ہے یہ۔ تو سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا
نہ غم اور نہ اداسی. یعنی معیار کیا ہے اللہ کے پاس؟ ٹھیک ہے نا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجر عند ربہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بلکہ جو اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے ساتھ، یعنی یہ سارے معیارات نہیں ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی مذہبی فرقہ جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی فرقہ، کہ یہ چیز جو ہے اللہ کے یہاں امپورٹنس نہیں رکھتی. بلکہ امپورٹنس کیا رکھتی ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کا خلوص کیا ہے، آپ نے اپنے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا یا نہیں کر لیا، یا آپ لوگوں سے فیڈ بیک چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر فرض کریں میں یہاں بیٹھی ہوں یا کوئی بھی اچھی بات کر رہا ہے تو میں چاہوں کہ مجھے لوگوں سے فیڈ بیک نہیں، مجھے اللہ سے فیڈ بیک چاہیے، مجھے اللہ کی رضامندی چاہیے. ٹھیک ہے، تو لوگوں سے نظر ہٹا لینا اور اللہ کی طرف دیکھنا، یہ ہے اصل چیز جو ہے خالص کہ اللہ کے ساتھ انسان کا جو معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ظاہر جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ خالص کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ، اللہ بھی ہمارے قریب آئے گا. تو ایسے تو اللہ قریب نہیں آئے گا نا جب ہم دنیا کو ہی خوش، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم ایک شخص کو خوش کر لیں گے، دوسرا پھر ہم سے ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو مناتے ہیں تو تیسرا ناراض ہو جاتا ہے. دنیا ہے ہی اسی چیز کا نام. تو ہم دنیا کے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. سکون اور اطمینان انسان کو اسی میں آتا ہے جب آپ اللہ کو خوش کرنا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جب ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت یہ زیادہ، یعنی یہ زیادہ حکمت کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حکمت کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اپنے اوپر لاگو کر سکیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم نہ اداسی. ہم نے پڑھا نا غم اور اداسی کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ کہ قیامت. اصل میں دنیا کی غم نہ کوئی غم ہے، دنیا کی اداسی نہ کوئی اداسی ہے. اصل میں اس دن جو اس دن کے ہول سے بچ گیا، حشر کے ہول سے بچ گیا، ٹھیک ہے نا، وہی اصل میں جو ہے انسان کا اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا انسان کو. اور اس آیت میں جو ہے پورا دین سمو دیا گیا. آپ دیکھیں تو یہ آیت پورا، اس میں پورا دین آ گیا کہ اللہ کے لیے جب انسان خالص ہو جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں اس کے لیے جو ہے کوئی چیز بھی معنی نہیں رکھتی پھر دنیا کی. یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں. اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ قریش کے لوگ بھی، جو کفار ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا. یعنی ان اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ امیین تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس ذوم باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یا بے دین کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے. یعنی یہ معاملہ تو ظاہر ہے، یہ آیات تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب جو ہے کفار مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو جو ہے وہ مکہ سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا. اور جب بھی نماز پڑھتے تھے تو کتنی بری طرح سے جو ہے وہ پیش آتے تھے، ان کے زور زور سے تالے گانے بجاتے تھے ان پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہ کیا کچھ گندگی نہیں ڈال دیا کرتے تھے. تو یہ تمام یہ باتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالم کہہ رہا ہے، کہ وہ ظالم ہے، کہ وہ یعنی متولی بھی بنے ہوئے ہیں اس کے، اور وہ کام بھی کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے تھے، عمرہ کرنے نہیں دیا. لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ مسجدیں انہوں نے اپنے، ہر بندے نے اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. اتنے فرقے ہو گئے ہیں اور اتنی مسجدیں انہوں نے بنا لی ہیں. یہاں تو میں نہیں کہوں گی، لیکن پاکستان کے اندر یا پھر انڈیا وغیرہ میں، کہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم اسی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، ہم کہیں اور جا کے نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو مسجد اللہ کا گھر ہے. اگر اللہ کے آگے ایک بندہ جھک رہا ہے، لوگ جھک رہے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ جھکنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک مسجد جی اس کی مسجد ہے، ہم نمازیں پڑھیں گے، اس کو خالی چھوڑ دو. پتہ 2 لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، باقی لوگ جو ہیں جی یہ ہماری مسجد ہے، ہم تو اسی میں جا کے پڑھیں گے. تو بس وہ ہر مسجد میں کوشش کریں کہ اگر وہ اچھا ایمان والے بندے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ انسان کو وہاں جا کے بھی نماز پڑھے. پھر جو مسجدوں کا مقصد ہے اس کو پورا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. کہ ان کو جو ہے ایسا نہ کریں کہ ان کو بازار بنا دیں. آج کل مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں چیزیں بھی بیچی جا رہی ہیں، اس کے اندر اس میں چیزیں اسٹال لگائے جا رہے ہیں اس کے اندر. ہاں اچھے کام کے لیے کیا جائے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ڈونیشنز کے لیے کیا جائے کوئی مقصد، وہ بری بات نہیں ہے. کھانے پینے کا جو ہے وہ وہاں پہ انتظام اس طرح کا کر دیا جائے کہ بھئی وہ ایک تفریح کا مرکز بن جائے، کہ لوگوں کا دل جو ہے وہ پھر اچھے کام کی طرف نہ ہو کہ میں اس مقصد کے آ رہے، لوگ پھر کھانے پینے کے مقصد کے تحت آئیں. لوگوں کی نیتیں جو ہیں اس لحاظ سے وہ ہے وہ چینج ہو جائیں.
ٹھیک ہے نا، تفریح کی جگہ بن جائے کہ مقصد جو ہے مسجد کا کیا ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے بھی منع کرنا، تقریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا، یعنی وہاں پہ کفر و شرک کی محفلیں جمائی جائیں، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو بالکل جو تھا وہ بنایا ہوا تھا کہ اس میں جو ڈیلیگیشنز آتے تھے، اس میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، اس میں درس و تدریس ہوتی تھی، اور جو دین کے سارے کام تھے، جنگ اگر کا جو بھی معاملہ تھا مسجدوں میں ہی بیٹھ کے جاتا تھا۔ تو یہ تمام کاموں کے لیے جو ہے مسجد کو جو ہے وہ یوز کیا جانا چاہیے، یعنی کہ اللہ کے کاموں کے لیے۔ اور دوسری بات تو ایسے لوگوں کو خوف کھاتے اس میں نہیں، مسجد جگہ ہی ایسی ہے کہ انسان کو اس میں جب وہ داخل ہو تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے دل میں یہ خوف ہو کہ اگر یہاں میں نے کوئی جھوٹ بولا، یہاں کوئی غلط کام کیا تو یہاں میری پکڑ جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا، یعنی اب قریبی وہ آیات اب آئیں گی نا سیاقول کے اندر، تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بتایا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے ایک ہی حکم کی آیت نازل کر دی جاتی ہے۔ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہی کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ بے شک یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی نیگیشن کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو معبود بنایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو خود سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم جو ہو لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنے لیے خود ہی اپنے بندوں میں سے کسی کو پسند کر کے کسی کو اولاد بنا لیتا، لیکن سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، حمید ہے، پریز وردی ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو خود کسی چیز کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل۔ اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو ہے دن کو رات میں داخل کر رہا ہے، رات کو دن میں داخل کر رہا ہے، اور سورج اور چاند کو جو ہے مسخر کر رکھا ہے، اور ہر چیز اسی کے حکم سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب جو اتنے بڑے کام کرنے والا ہے، وہ مالک حقیقی حقیقی ہے، کائنات کا پورا مالک ہے، تو وہ اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ پڑے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ جو وہ شرک کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ کوئی اس کی صاحبہ نہیں ہے۔ تو کوئی جب اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، کفواً احد، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی ہے بول کے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، نعوذ باللہ۔ وہ زمین و آسمانوں کا ابتداً پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں پر ہو جاتا ہے۔ بے شک یعنی ہر چیز جو ہے اس کے حکم کی تابع دار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو اس نے کہا فرما برداروں کی طرح آ جاؤ، تو وہ فرما برداروں کی طرح آ گئے، انہوں نے کہا ہم آ گئے، بس اللہ کا حکم کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا، یعنی کہ امیین نے، کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ یعنی وہ یہ دیکھتے تھے کہ نبی بھی تو ہمارے اندر سے یعنی وہ نبی کو اپنی ہی طرح کا سمجھتے تھے نا کہ ہمارے اندر کا ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کیوں آتی ہے وہی، یہی کیوں باتیں بتاتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی کا جو ہے جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ تو یہ اللہ پر یقین لانے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوں گے۔ ہم نے پڑھا تھا نا جو غیب میں رہ کر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ پورے اپنے عقل اور شعور کو استعمال کر کر اللہ پر اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم سے ہڈن کر رکھا ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنم کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نبی کا ہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک تو سچ جو اللہ کا میسج ہے اس حق کے ساتھ بھیجتا ہے، اور پھر نبی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ڈراتا ہے کہ بھائی اگر تم نے مانا نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تم نے قبول نہیں کیا، اللہ کو ایک نہیں مانا، تو پھر ظاہر تمہارے لیے جہنم ہے، اور اگر مان لو گے تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہ نبی کو دی تھی، نہ ہی وہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے زیادہ کی ذمہ داری ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور اس کے بعد جو باقی کام جو ہے وہ ہدایت دینا، نہ ہدایت دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے سب کہا کہ اے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا کام ہے، تو ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی علم آ جانے کے بعد جب یہ علم کیا ہوتا ہے؟ علم، بڑا علم کیا ہے؟ اللہ کو جان لینا، اللہ کو پہچان لینا۔ کیونکہ انسان کتنا بھی پڑھ لے، دنیا کے کتنے بھی علوم پر وہ سبقت حاصل کر لے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب تک اس کے پاس جو ہے اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، وہ جاہلی کہلاتا ہے اللہ کی نظر میں۔ تو علم آ جانے کے بعد چاہے وہ ایک پڑھا لکھا انسان نہیں بھی ہو، جاہل، ہماری دنیا کی نظر میں وہ جاہل ہو، لیکن اگر اس کو یہ پہچان ہو گئی کہ اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ کہنے سب سے زیادہ پڑھا لکھا ان لوگوں سے جو دنیا کے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ عطا فرمایا کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، جب اس کو یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ اللہ کیا ہے، نبی کون ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد انسان اگر سرکشی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ خواہش کی پیروی، یعنی اپنی ڈیزائر کی پیروی کرنا، اس کو جان بوجھ کے اس بات کا انکار کرنا جو کچھ اس کے سمجھ میں آ گئی، تو یہ سرکشی ہے۔ تو سرکشی کیا ہوتی ہے؟ یہ تکبر ہوتا ہے، اور تکبر جو ہے، تکبر کرنے والا ذرہ برابر بھی کسی شخص کے دل میں تکبر ہوگا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ ان کی مان لیں اور وہ کچھ آپ کی مان لیں۔ اسی طرح مشرکین بھی چاہتے تھے کہ آپ ان کی کچھ مان لیں، یعنی کچھ آپ ان کے بتوں کے ساتھ معاملہ کر لیں، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر دیں، یا ہماری بات مان لیں تو ہم بھی آپ کی کچھ بات مان لیں گے۔ اس طرح یہودی عیسائی بھی کہتے تھے کہ کچھ ہماری باتیں آپ مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے تو مل جل کے گزارا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ جب ایک دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو حنیف ان کو کہا گیا نا، حنیف کون ہوتا ہے؟ جو سب سے کٹ کر جو ہے وہ صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے، یعنی چاہے اسے پوری دنیا سے لڑنا پڑ جائے، پوری دنیا سے جھگڑنا پڑ جائے، پھر وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا جو اللہ کے ساتھ کفر و شرک کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے ہٹ جاتا ہے، وہ حنیف کہلاتے ہیں، ایک طرف کا ہو جانے والا۔ تو یہاں پر اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے باوجود علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور دنیا میں ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہو کے بھی جو ہے وہ اپنے ڈیزائرز کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہنے کو مسلمان ہے لیکن کیا ہے، اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں۔ تو جب ان کے ساتھ رہیں تو وہ خوش رہتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی اس میں آتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حصولوں کے مطابق گزاریں، اچھی طرح گزاریں، دین قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اور اپنے اخلاق کو بہترین کریں، جو بھی معاملات ہیں، تو دیکھیں وہ آپ سے کٹنے لگتے ہیں، وہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں کہ ان کو دیکھو کیا بس اب اللہ والی بن گئی ہیں، ان کو تو بس اب یہی اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کو اس طرح کی باتیں بھی سننی پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں ان کے ساتھ معاملات تو رکھیں گے، اور کٹنا بھی نہیں چاہیے۔ قطع تعلق بھی بالکل اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو اچھے ہو گئے تو ہم ان سے نہیں، قطع تعلق بالکل بھی نہیں۔ ان کے ساتھ اچھی طرح معاملات کریں گے، اچھی طرح رہیں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ ہم ان کے ساتھ گزاریں گے، لیکن ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، ہم اس میں جو ہے ہم وہ نہیں کریں گے کہ ہم اس کو بارگننگ کر رہے ہیں، کہ ہم وہاں جائیں، جب ان کی محفلوں میں جائیں تو ان کی طرح ہو جائیں، اور اپنے محفلوں میں آئیں تو انہی کی طرح ہو جائیں، یہ تو پھر منافقت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس کے اور رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے، اٹھانے والا ہے۔
یعنی اہل کتاب کے سارے لوگ ہی برے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے اچھے لوگوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں وہ لوگ بھی تھے جو جب ہم 7 پارہ پڑھیں گے کہ وَإِذَا سَمِعُوا، تو ان کی تفیض دم من الدم، کہ مطلب ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہنے لگتے ہیں قرآن، یعنی اثر شناسی کی یعنی وہ قرآن کو پہچان جاتے ہیں کہ تورات میں بھی یہی باتیں ہیں، انجیل میں بھی یہی باتیں ہیں، تو اس کے اثر سے ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں جو ہے وہ بھر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انہی لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ صالح لوگ جو ہیں جب کتاب پڑھتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے رسول پہ بھی، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن جو جاننے کے باوجود بھی اس سے کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، یعنی اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں یا 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار اس چیز کی امپورٹنس بتا رہے ہیں؟ اللہ کی یہ نعمت، اللہ جب کسی بندے کو جو نعمت دیتا ہے اس کو ہمیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ناک دیے، کان دیے، تو ہم ان کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو اچھے کاموں میں یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان کو اچھے کاموں میں یوز نہیں کریں تو ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ہم ان سے دیکھیں کہ وہ کس طرح اس کے بغیر وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت کو ہمیں وہ ایزی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ تو بہت بڑی نعمت تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، امامت کی نعمت، کہ 2-2.5 ہزار سال تک وہ دنیا پر جو ہے وہ امامت کرتے رہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان پر جتا رہے، اور یہ اللہ ہی کہا کہ کوئی جتا سکتا ہے، کوئی انسان نہیں اپنی کی ہوئی چیزوں کو جتا سکتا، یہ اللہ ہی کہا کہ وہ جتنی بار جتائے وہ جتا سکتا ہے، کہ وہی اس کا حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کے دیکھے ہوئی جو نعمت میں نے تمہیں دی تھی اس کو پہچانو، اس کو یاد کرو، اور جو اللہ کا پیغام تمہیں ابھی دیا جا رہا ہے اس کو قبول کر لو۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ حجت ان پہ اعتماد ہو رہی ہے، ان کو بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ قبول کر لو، یہ وہی دعوت ہے جو تمہیں دی گئی تھی۔ تو اللہ یہاں پہ بتا رہے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ نعمتیں کیوں ملتی ہیں انسان کو؟ یہ نعمتیں جب انسان اللہ کے راستے میں صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو مانتا ہے، تو نعمتیں ملتی ہیں۔ تو ہم یہ نہیں، ہمیں بنی اسرائیل کو مطلب ایسا نہیں کہ ان کی برائی یہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کیا ہی غلط، لیکن جب ان کو یہ نعمت ملی تو کیوں ملی، یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اللہ نے یہ نعمت ان کو کیوں دی۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ سجدہ میں ہے کہ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدِينَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کتاب دی، انہوں نے جو ہے صبر کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اس میں بہت اچھے لوگ بھی تھے، ہدایت لوگوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں لے کر چلنے والے لوگ بھی تھے۔ اس وقت جب بنی اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کی ہر قبیلے کے اندر جو تھے وہ اچھے لوگ بھی موجود تھے، جو لوگ اچھی باتیں جو تھے اپنے لوگوں تک جو ہے وہ جو پہنچاتے تھے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے کتنا مشکل وقت گزارا تھا، وہ قوم جو بنی اسرائیل جو کئی سالوں سے کتنی اچھی ان کی زندگی تھی، جب یوسف علیہ السلام جو مصر میں آئے تھے، جب بنی اسرائیل جو تھی وہ کتنا اچھا مقام ان کو ملا تھا یوسف علیہ السلام کی، 12 بھائیوں کو انہوں نے بالکل ایک الگ جگہ دے کے دی تھی یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی جو قوم تھی جب وہ بادشاہ بنے تھے تو وہ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ پوری وہ تھی ظاہر کافر تھی، فرعونی تھی، ظاہر سی بات ہے، لیکن آپ نے اپنے بھائیوں کو جس ایریا میں بسایا تھا وہ ایریا بالکل ان چیزوں سے الگ تھلگ تھا، وہ خوب پھلے پھولے، خوب ہی اولادیں ان کی ہوئیں، اور لاکھوں کی تعداد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک لاکھوں کی تعداد میں وہ بنی اسرائیل تھے، تو جب انہوں نے ہجرت کی اتنے پھلے پھولے تو انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری تھی، لیکن کیا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی ہدایات کو ماننے سے انکار کر دیا، جب وہ بھول گئے ان تمام چیزوں کو، تو پھر کیا ہوا کہ ان کے اوپر جو ہے تباہی، ذلت اور بدحالی آ گئی، اور پھر وہ انہوں نے جو ہے ان کو جو ہے پھر فرعون نے جو ہے ان کو غلام بنا لیا۔ لیکن اس میں یہ تو ہوا کہ کم از کم انہوں نے اللہ تعالیٰ کا، اللہ سے وہ نہیں باغی نہیں ہوئے، وہ اللہ کو یاد رکھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ہر مشکل وقت میں ساتھ بھی دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو امام بنایا۔ کیا فرعون نے کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا، اور سب سے بڑا میں نے کل بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرعون جو تھا ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا، اور بیٹوں کو سب سے بڑی آزمائش تھی ان کے لیے یہ سب، اور ان کو جو ہے کتنی ان کے جو غلامانہ کام جو ہوتے تھے، جو ان کو بنایا ہوا تھا سرونٹ، تو کس طرح ان سے سب سے جو کام ہوتے تھے نا بالکل محنت مشقت کے وہ ان سے لیے جاتے تھے، تو اس وقت جو ہے انہوں نے صبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ جو ہے ہجرت کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر جو ہے ان کو نعمت جب ہی دی جاتی ہے جب بندہ اس کی قدر کرتا ہے، لیکن جب نعمت کو کی قدر ختم ہو جاتی ہے تو وہ نعمت جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ اور ہم جب بنی اسرائیل کا عروج و زوال دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ان کے اوپر عروج و زوال آیا، کئی دفعہ، اور قرآن میں بھی ہم پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اپنی اصلاح کی، انہوں نے اسی اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرا عہد کیا تھا کہ میری باتیں تم تک پہنچے گی، اس کو بتانا لوگوں کو۔ جب انہوں نے اپنی اصلاح کی، اپنی 2000 سالوں کی جو ان کی تاریخ ہے اس میں بہت ان کے عروج و زوال آئے۔ تو آپ دیکھیں یا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ان کو عروج ملا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا ان کو عروج ملا، عروج بہت ملا ان کو، لیکن زوال کیوں آیا؟ کہ جب یہ پٹری سے اتر جاتے تھے ان پہ زوال آ جاتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان تمام فضیلتوں کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ اولاد یعقوب، میری جو نعمتیں تم پر انعام کی انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ یعنی اب یہ تم جو کہتے ہو کہ یہ یہودیت اور نصرانیت تمہارے کام آئے گی، یا تمہارے نبی تمہارے کام آئیں گے، یا یہ تمہاری جو کتابیں ہیں تمہارے کام آئیں گی، تو یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گی جب تک کہ تم جو خود اپنے آپ کو جو ہے صحیح نہیں کرو گے۔ نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت سے اس سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پچھلے ابھی ہم پیچھے بھی یہی پوری ریپیٹ کی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے، کہ بار بار اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم اس ذوم میں مبتلا نہ ہو کہ ہم تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ معافی مل جائے گی۔ نہیں، اس کی بیس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں کہا ہے اس پہ تم جو عمل کرو۔ اب یہ باتیں ان کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو فادر ہیں، جو ان کے آباء و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اب ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے جو والد تھے، آپ یہ کہہ لیں، وہ کون تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ یہودی اور نصرانی بن جاؤ تو ایمان لاؤ گے۔ نہیں، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ پوری باتیں بتا رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ یعنی کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک حج، ذبح یعنی بیٹے کا ذبح کرنا، ہجرت، نار، نمرود وغیرہ وہ تمام آزمائشیں ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے، اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کر دیے گئے۔ چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب، سبھی میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے، اللہ کا ریوارڈ بھی جو ہے وہ دنیا میں اتنا بڑا ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں تو دے ہی دے گا، دنیا میں کتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ دیا، اور ان کے آزمائش کتنی بڑی تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو کسی کی بھی اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام جن جو ہے ٹرائل سے جو ہے آپ گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں دی۔ ہم صرف عشر مبشرہ کی بات نہ کریں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان کو جنت کی بشارت ملتی رہتی تھی کہ تم ایسے کام کرو گے تو تمہیں جو ہے جنت تمہارے لیے لکھ دی جائے گی۔ کسی کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں بلال، حضرت بلال کو کہ ان کے قدم جو ہے وہ جنت میں ان کو سنائی دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اونٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے پہلے قدم ان کے داخل ہوئے جنت کے اندر۔ تو صحابہ کرام کا تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری قرآن میں ہی دے دی تھی کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو جنت تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، تمام صحابہ کرام کے لیے۔ تو ریوارڈ کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان تمام وعدوں کو پورا کیا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے کیے تھے، کہ الحق بات پر وہ قائم رہیں گے، ٹھیک ہے نا، اور جو بھی آزمائشیں گزریں گی اس پہ پورا اتریں گے، تو وہ پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تمام وعدوں کو پورا کیا، اس میں ذرا سا بھی وہ ہچکچائے نہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے صرف خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو سارے خواب جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کی بالکل آپ اس کو کیا کہیں کہ ہم اس کے لیے اس کی انٹرپریٹیشن بھی کر لیتے ہیں نا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 سورج جو ہے 11 چاند ستارے جو ہیں کر رہے ہیں، اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی انٹرپریٹیشن کیا تھی کہ ان کے بہن بھائیوں نے، ان کے والد نے، ان کے والدہ نے سجدہ کیا، ان کو سجدہ تعظیمی۔ تو اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے خوابوں کی۔ اسی طرح اگر وہ اس کی انٹرپریٹیشن بھی کسی اور طریقے سے کر دے تو بھی وہ قبول کر لیا جاتا، لیکن انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہے نا، اس نے تو خواب کو سچا کر دکھایا، جیسا خواب انہوں نے دیکھا تھا انہوں نے اس کی حقیقت بنا کر دکھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبول کیا؟
تو یہی یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر ایسے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تمام دنیا کا جو ہے امام بنا دیا. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا. بس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم میں یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے ساتھ ہی یہ فرما کر یہ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. اس اول کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان اور اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے جو ان کی منزلت ہے، اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے ان کو تو محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبر زادی کی جڑ کاٹ دی. اگر ایمان و عمل صالح نہیں تو پیر زادگی اور صاحب زادگی کی بارگاہ الہی میں کیا حیثیت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور حدیث میں کیا ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. کہ بھئی یہ میرا نسب ہے، میں تو سید ہوں. ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا، آج کل لوگوں کو یہ بہت اصرار ہوتا ہے کہ ہم تو سید فیملی میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم تو کسی غیر میں شادی نہیں کریں گے، ہم تو کسی غیر میں، یہ آج کل یہ چیزیں، اب یہ چیزیں آج کل کے دور میں یہ نہیں رکھتی ہیں. اصل میں جو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ تھے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی، اس وقت کی یہ بات تھی. آج جو لوگ بولتے ہیں اب یہ چیزیں اس طرح میٹر نہیں کرتی ہیں. کہ چاہے ان سید کے اندر جو ہے کتنے ہی غلط کام چل رہے ہوں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہو، اور آپ نے اپنا ایک نام لگا لیا کہ ہم سید ہیں، اور ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. ظالم کوئی بھی ہوگا اس کو اس کا جو عمل ہے وہ اس کو پیچھے چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے. بڑی خوبصورت مجھے یہ بات جب میں پڑھ رہی تھی تو اس کی حدیث واقعی میں کہ اگر ہمارا عمل کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارے ماں باپ نے اگر کچھ بھی کر دیا تو وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. ایک منٹ. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں. لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے معنی ہیں بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ. ایک منٹ میں کر رہی ہوں کوئی. اچھا ایک منٹ. بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں. لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ. ٹھیک ہے نا. جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے وہ دوبارہ سہبارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے. یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی، بلکہ روز افزو یعنی کہ بڑھتا ہی رہتا ہے. دوسری خصوصیت امن کی جگہ، یعنی یہاں کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا. زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے. اسلام نے اس کے اس احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرنا، یعنی اس کو ظاہری گندگی سے بھی پاک کرنا اور باطنی گندگی سے بھی، اور بتوں کی گندگی سے بھی اس کو بچا کے رکھنا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندے کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے. وہ جگہ تو پرامن تھی لیکن بے آب و گیا وادی تھی جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہاں بسایا گیا تھا. لیکن وہاں پہ اس کے اطراف میں قبائل بھی تھے، تو وہ ہو سکتا تھا کہ وہ قبائل جو تھے وہاں پہ آ کے حملہ کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی دعا کی تھی کہ ان کی حفاظت فرمانا. ان قبائلوں سے جو جرم قبیلے بھی تھے، مختلف قبیلے تھے اراؤنڈ میں، تو ان سے پناہ کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی. پھر نہ صرف اس وقت کی درخواست بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھلوں کا رزق ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے جو عمدہ چلا آتا ہے سعودی عرب میں. ہم یہ دیکھیں ہر جو چیزیں ہمیں اپنے ملکوں میں نہیں مل رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھو وہاں پہ وہ پہنچی بھی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی دعا کو دیکھیں 3,000 یا 4,000، کوئی کہتا 4,000 کوئی کہتا 3,000، اس وقت کی جو دعا مانگی گئی تھی آج کیسی وہ دعائیں جو ہیں وہ پھل پھول رہی ہیں ان کی. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے.
یہ پہلی دعا ہے جو وہ جیسے ہی جب ان کو کہا گیا کہ جو ہے کہ آپ ان کو حکم مطلب وحی آئی کہ آپ نے جو ہے اس گھر کی تعمیر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس گھر کو بنانا ہے. تو جب وہ گھر بنا رہے تھے، حالانکہ اللہ کے حکم پر وہ یہ کام کر رہے تھے، نیک کام کر رہے تھے، لیکن اس کی قبولیت کی دعا بھی وہ اسی سے کر رہے تھے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے ہم قرآن پڑھیں، چاہے ہم کوئی بھی اللہ کے خاطر اللہ کی عبادت کا کوئی بھی نیک کام کریں، ہمیں جو ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ تو ہی توبہ قبول ہم سے قبول کر لے. کیونکہ اللہ ہی کی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نیتیں کیا ہیں، ہمارے دل کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ ہی ہمارے دلوں کو جان رہا ہوتا ہے، وہ ہماری کیفیات کو جان رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہے اس کو قبول کرنا، ٹھیک ہے نا. تو ہماری توباؤں کو بھی، ہمارے ہر اچھے کام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو وہ دعا کرتے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا کام کرتے جا رہے تھے. پھر کیا دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ٹھیک ہے نا، یعنی ہم نے یہ تیرا گھر تیار کر لیا، اب تو ہمیں بتائے گا کہ اس میں عبادت کیسے کرنا ہے. یعنی تیرے ہی حکم سے یہ ہم نے بنایا ہے، اور تیرا ہی حکم ہوگا تو ہم، کیونکہ انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کا محتاج ہے. تو اب بتا تو دیا تھا، اب کرنا ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں طریقے سکھائے گا. تو پھر وہ طریقہ بھی ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ حج کرنا کیسے ہے، عمرہ کرنا کیسے ہے، یہاں پہ عبادتیں کرنی کیسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ طریقے جو ہیں ان کو سکھائے. تو یعنی ہر عبادت کا طریقہ بھی دیکھیں گے ہم. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس زمانے میں زکوٰۃ بھی دی جاتی تھی، نماز، لیکن وہ سب جو ہے وہ ان کی جو چیزیں چینج ہو گئی تھیں ٹوٹلی. حج کیا تھا، وہ تالیاں پیٹتے تھے، برہنہ طواف کرتے تھے، یہ حج تھا ان کا. وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ حج تھا جو وہ کرتے تھے. تو نمازیں بھی ان کی ایسی ہو گئی تھیں کہ وہ مشرک ہو گئے تھے، اپنے دیوتاؤں کے آگے جھکتے تھے بجائے اللہ کے آگے جھکنے کے. اور وہ زکوٰۃ کیا تھی ان کی، کہ وہ جو سڑے گلے پھل ہوتے تھے وہ اللہ کے لیے نکال دیتے تھے، اچھے اچھے پھل اپنے بتوں کے لیے نکال دیتے. یہ ان کی زکوٰۃ ہو گئی، یہ تھی ان کی زکوٰۃ. یعنی اسلام کا جو ہے وہ حشر نشری مطلب کیا چیز تھی اور کیا ہو گئی تھی ان 2000-3000 سالوں کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ پھر انسان جو ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی تجدید کے لیے آئے. کیونکہ اب بنی اسماعیل کا معاملہ چل رہا ہے نا، وہ معاملہ الگ تھا. جب جو بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، ان کی اپنی شریعتیں تھیں، دین وہی تھا، اسلامی دین تھا، لیکن شریعتیں ہر ایک کی ڈفرینٹ تھیں، اپنے ماحول کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، لیکن میسج جو تھا وہ ایک ہی تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن نماز اور زکوٰۃ یہ چیزیں اس وقت بھی ہر قوم کے اندر تھیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے طریقے سکھائے. اب یہ دوسری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کام میں ہم سے کوئی تقصیر ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے. یعنی ہم نے تیری حکم سے یہ گھر بنا تو دیا، لیکن اگر اس میں کوئی تقصیر ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو ہمیں تو معاف کرنے والا ہے. اور پھر ان کی تیسری دعا اور آخری دعا کیا تھی، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے. یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب، ہے نا. تو یہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے من و ان جو ہے وہ 2500-3000 بعد جو ہے قبول کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتاری، اور پھر وہ آپ نے پڑھ کر لوگوں کو سنائی، اور پھر لوگوں کا تزکیہ کیا، ٹھیک ہے نا. ہم ابھی یہ آیتیں آئیں گی تو ہم کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کے رغب کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی. یعنی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی بے وقوفوں کا کام ہے. یعنی ایسے بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ جنہیں شعور ہی نہیں ہے. کہ صرف جیسے فرض کریں ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ہم بے شعوری کی حالت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں نہ اس کے معنی پتہ ہے، نہ ہمیں اس کے مطلب پڑھا قرآن کو، چوما اور ہم نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا، کچھ نہیں سیکھا، نہ عملوں میں ہمارے کوئی ہے، نہ ہمارے علم میں کوئی اضافہ ہوا ہے. تو یہ بے رغبتی ہوتی ہے.
رغبت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اس کو پورے توجہ کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ اس پر مطلب اس کی جو آیات ہیں اس پہ غور و فکر کریں، جہاں جہنم کا ذکر آیا جہنم کی پناہ مانگے، ٹھیک ہے نا، جہاں جنت کا ذکر آیا اللہ سے جنت مانگے، تو یہ اصل میں رغبت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم السلام کا جو دین تھا وہی دین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے، وہی چیز تھی، اسی کو انہوں نے جو تجدید کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ فضیلت فضیلت انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کا بے مثال جو ہے وہ نمونہ پیش کیا۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سبمٹ کرنے کے لیے کہا، انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور انہوں نے اللہ کے آگے سبمٹ کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری عظیم کو پسند فرمایا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اسلام قبول کرتا ہے، سبمٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پورا سونپ دینا، اور اس میں منہ نہیں بنانا کہ ہم یہ عمل کرنا یا یہ اس بات کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، نہیں، جو آمنا و صدقنا، ہم نے جو سنا ہم نے اس کی اطاعت کر لی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، جو ایک رات کی جو دعا ہم پڑھ کے سوتے ہیں کہ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجات ظہری الیک، ٹھیک ہے نا، اور رغبتا و رہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الیک، پوری پڑھتے ہیں نا ہم دعا الحمدللہ۔ مجھے بڑی مشکل سے یاد ہوئی تھی یہ دعا، لیکن یہ کہ جب اس کو پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، تو اتنی خوبصورت یہ دعا ہے واقعی میں کہ اگر انسان واقعی مر جائے تو اس کم از کم یہ تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مان کے کہ ہم نے جو ہے تیرے آگے سرنڈر کر لیا، ہمارے سارے میٹرز تیرے حوالے۔ جب انسان کسی معاملے میں جو ہے مجھے تو یہی ہوتا ہے کہ جب مجھے کسی معاملے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں فوضت امری الیک، یا اللہ میرے سارے معاملات تیرے آگے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہو، بچوں کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اور بھی کوئی معاملات ہو، فوضت امری الیک، یا اللہ میرے معاملے تیرے آگے ہیں، بس اپنی پریشان ہونا کسی معاملے میں، تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اپنے معاملات کو سونپ دے، اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دے، اور اللہ ہی تعالیٰ کو اپنا نگراں بنا لے، اپنا وکیل بنا لے۔ کہ حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تو موجود تھے، جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو انہوں نے بھی بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے، یعنی 12 کے 12 بیٹوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم آپ اللہ تعالیٰ کے ہی فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہمیں کسی کے اعمال کی ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہماری رعیت کے اندر ہیں ان کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھ ہوگی، کہ اگر ہمارے بچے ہماری رعیت کے اندر شامل ہیں، کوئی کمزور جن کی ہم کفالت کرتے ہیں وہ ہماری رعیت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا کام جو ہے وہ بات پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم سے ان کے بارے میں ہوگا کہ آپ نے ان کی تربیت صحیح کی تھی یا نہیں کی تھی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، تو ان کے لیے جو ہم ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، تو پھر اس میں ہماری کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہی کہ اب جو تمہارے آباء و اجداد کر گزرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، یعقوب علیہ السلام گزر گئے، ان تمام اچھے انبیاء گزر گئے، تو جو سب کچھ گزر گئے، اب انہوں نے جو کچھ کیا، اب تم جو کچھ کر رہے ہو آج، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے تو جو اچھا عمل کیا وہ تو اس کی جزا پا کر رہیں گے، تم اپنا بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے وہ جواب ہونا چاہیے جب کوئی بھی ہم کسی کو بھی یہ دعوت دینے کا جو انداز ہے نا، جب کسی بھی اہل کتاب کو دعوت دیں، کیونکہ یہ اہل کتاب کو دعوت دینے کا انداز ہے، تو جب ان اہل کتاب کو دعوت دیں، جن کو کہتا ہوں، ہم ان کو یہ بولیں کہ ہم بھی آپ کے نبیوں کو مانتے ہیں، جن نبیوں کو آپ مانتے ہیں، ہم ان تمام نبیوں، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، کیونکہ وہ فرق کرتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ جو یہودی ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو ہے حضرت موسیٰ کو نہیں مانیں گے،
ٹھیک ہے نا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو وہ تفریق کرتے ہیں. لیکن ہمارا دین تو ایک کمپلیٹ مکمل دین ہے، اور ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، اور ہم کسی کے لیے بھی ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ان میں تفریق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے خود دی ہیں اپنے نبیوں کو، وہ اللہ کی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں. لیکن ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان، ہم کسی نبی کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں وہ نبی بہت اچھا تھا یا یہ نبی کم تھا. نہیں، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر میں جو ہے ایک ہی ہیں. اور اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑے تو وہ صریح اختلاف میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا ان لوگوں سے، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. جیسے اب یہاں پر یہ نا کہ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے، آج بھی ہے یہ، ٹھیک ہے نا، بپتسمہ دیتے ہیں، جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے. بلکہ میرے ایک آدھ خاتون تھی، ان سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ عیسائی تھی، تو کہنے لگی کہ بھائی بڑا اجر کا کام ہے. وہ بتانے لگی مجھے کہ بہت اجر ہوتا ہے جب ہم لوگ جو ہے اس بابرکت پانی ہمارے اوپر پڑتا ہے. اگر سمندر میں ہم لوگ چھلانگ لگا کے ہم لوگ نہا لیں، تالاب میں نہا لیں، یا ہمارے پہ چھینٹے مارے جائیں تو بہت اس کا ریوارڈ ملتا ہے. یعنی ان کی شریعت میں یہ چیز تھی، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ یہ دیتے تھے بپتسمہ، کہ جس کو بھی مسلمان بنانا ہوتا تھا اس زمانے میں اس کو پانی میں نہلایا کرتے تھے کہ وہ پاک اور صاف ہو جائے. اس کو بپتسمہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن آج جو انہوں نے جو ہے اس پہ رنگ، اب اس کو سمجھو ایک انہوں نے ایک طرح سے وہ بنا لیا کہ بس اب یہ رنگ جس پہ چڑھ جائے گا وہ جو ہے ہر گناہ سے پاک ہو گیا، ہر برائی سے پاک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ ہے ان کا. تو اس رسم کا نام کیا بپتسمہ، یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے. اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب چاہے وہ کتنی ہی برائیوں میں مبتلا ہو، اللہ کو نہ مان رہا ہو، ٹھیک ہے نا، دوسرے نبیوں کا انکار کر رہا ہو، کیونکہ وہ صرف نبی کا کام تھا، وہ بپتسمہ نبی دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب وہ یا پھر یہ کہ ان کی شریعت پہ جو بھی معاملات تھے، لیکن اس کے لیے پاک صاف بننے کے لیے اگر ان کی شریعت میں تھی بھی تو اس کے کرائٹیریا تھے. پھر کس طرح پاک صاف ہونا ہے؟ اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی، اپنے عقائد کے لحاظ سے بھی پاک صاف ہونا ہے. اور صرف پانی دے دیا جائے تو اس سے کوئی پاکی نہیں آ جائے گی. اگر اندر اخلاق کی جو کردار کی خوبی صحیح نہیں ہے، یا آپ کے بلیف صحیح نہیں ہے، تو وہ پاکی نہیں آ سکتی. اور سپاہ کہتے کسے ہیں؟ یعنی رنگ جب کسی کپڑے میں داخل ہوتا ہے تو ایک ایک دھاگے پر چڑھتا ہے، اس کے رگ و ریشے میں گھس جاتا ہے. اسی طرح دین جب کسی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک تک روح میں اتر جاتا ہے. پورا لائف اسٹائل بدل جاتا ہے. سیرت و کردار، تواضع، عبادت، معاملات، ہر چیز میں وہ چیز نظر آنی چاہیے انسان کے کہ ہاں ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ہمارے ڈریسنگ سے، ہمارے بولنے کے انداز سے، ہمارے جو معاملات کے اختیار سے، ہر چیز سے نظر آئے کہ ہاں یہ ایک مسلمان بندہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان ہو کے لگے ہی نہ کہ ایک عیسائی کون ہے، ایک یہودی کون ہے، یا ایک ایک یہاں جو جتنے بھی کینیڈین ہیں یا وہ ہے، ہم یہ ایسا لگے کہ سارے برابر ہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان لگنا چاہیے، نظر آنا چاہیے. سوری میں پانی لے کے آنا بھول گئی، ایک منٹ. ایک منٹ. یعنی پھر گفتگو میں سکینت آ جاتی ہے، چال میں وقار نظر آتا ہے. اللہ سے اتنی محبت اور ڈر ہوتا ہے کہ اس کے مطابق اطاعت کرتے ہیں. محبت کے ساتھ کی گئی عبادت اطاعت کہلاتی ہے، بلکہ عادت کے طور پر نہیں، عقیدت کے ساتھ. ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، حرام کاموں سے بچنے والے ہوتے ہیں، توبہ اور رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، زندگی کے معاملات میں دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. ان کے لیے رول ماڈل صحابہ صحابیات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حامل قرآن کون ہوتا ہے؟ یعنی وہ رونے والا ہوتا ہے، وہ آخرت کا غم رکھتا ہے. لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتے ہیں. حامل قرآن کی پہچان یہ کہ اس سے اس کی رات سے پہچانا جاتا ہے کہ لوگ سو رہے ہوں، اور دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں. اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں. اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں. ٹھیک ہے. نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، صفائی اور پاکیزگی کا انتظام کرتے ہیں،
ان کے لباس میں، کھانے پینے میں، اخلاق، گفتگو لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، صاف دل ہوتے ہیں۔ یہ تمام خصوصیات ان لوگوں کی ہیں جن پر اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ ظاہر ہے ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں، ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم یہاں بتا رہے ہیں، وہ ہمارے اندر ہر چیز نہیں ہے، لیکن کوشش ہم ضرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کے آگے روتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ایسا ہی بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش دیکھتا ہے، انسان کے اندر کی نیت دیکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کرتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق بھی دیتا ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے صبغت اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مخلص ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مخلص کون ہے، یعنی اخلاص، مخلوق سے نظر ہٹا لینا، اللہ کی طرف دیکھنا۔ یہ فکر یہ لگی رہے کہ وہاں قبول، یعنی ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان کو فکر یہ نہ ہو کہ لوگوں نے کس کو کیسا لیا، لوگوں نے بہت تعریف کر دی، لوگوں نے بہت پسند کر دیا، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، یا لوگوں نے برا کہہ دیا کہ اس نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا، دونوں فیڈ بیک ہوتے ہیں نا۔ لیکن انسان کو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ اللہ کیا یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ، کیونکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا انسان، اللہ تعالیٰ کے، کہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے اخلاص۔ فکر یہ لگی رہے کہ وہاں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ مومن کے دل کا ایسا راز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، یہ راز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اخلاص جو ہے واقعی میں ایک راز ہے، صحیح بات ہے کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ کوئی انسان ہمیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی رسول اللہ خود بھی کہتے ہیں کہ انسان کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم فوراً لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں، کسی کو بھی ہم نے کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا، ہاں یہ تو ایسا شخص ہے، ہاں یہ تو ویسا شخص ہے، ہمارے دل میں پہلی چیز اچھائی آنے کے بجائے اس کی برائی آ جاتی ہے۔ تو کسی کے بارے میں بھی انسان کو جو ہے وہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو نہیں پتا کہ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنے کام ہیں جو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں دن بھر میں۔ ہماری نمازیں کتنی زیادہ خالص ہوتی ہیں اللہ کے لیے۔ بعض دفعہ تو ہماری نمازیں ایسی ہو جاتی ہیں، پتہ ہی چلتا ہے کہ نمازیں کہاں پڑھی ہیں۔ ہاں باقی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن پیدا ہوا ہے، کبھی بالکل نہیں لگتا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی ہماری نمازوں میں کتنا اخلاص ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس کبھی یہ پڑھ لیا کہ بھئی وہ ریچول ہے، ریچول سمجھ کے بھئی پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخلاص ہے ہر چیز کے اندر کہ ہمارے کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، جو بھی معاملات ہیں ہم کر رہے ہیں اس میں کتنا اخلاص ہے۔ تو پھر خلوص کے ساتھ عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو، ہمارے صرف یہی نہیں، ہمارے ہر ایک کے لیے جو ہمارے دل میں خیرخواہی ہو۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے خیرخواہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کہ بھائی وہ یہ نہ ہو کہ بھائی وہ اس کی جو مرضی غلط کر رہا ہے، وہ غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، وہ کفر و شرک میں جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے نبی کو دیکھیں، وہ کتنے پریشان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آپ اپنی جان ان کے لیے کھلا دیں گے۔ تو ہم تو دیکھیں، ہم تو اچھی طرح کھاتے ہیں، اچھی طرح پیتے ہیں، اچھی طرح سوتے ہیں۔ میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں۔ اب میرے سامنے کتنے لوگ جو ہیں گزر رہے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ دین، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں ہماری سراؤنڈنگ میں کتنے لوگ ہیں جن کو دین نہیں پتہ۔ اور میں بھی اپنے آپ کو مجبوری سمجھتی ہوں اس معاملے میں، کہ تو ہمیں نہیں ہے نا پرواہ، ہمیں صرف اپنی پرواہ ہے نا۔ تو دین کا کام ظاہر ہے، جب یہ ہمارے خلاص نہیں ہے کہ ہم کم از کم دل میں ہم یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تیری قوم تو ساری ہدایت سے محروم ہے، یہاں پر جو بھی لوگ ہیں ان کو ہدایت، ایٹ لیسٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پوری امت مسلمہ کے لیے اور جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہماری دعاؤں میں، ہماری سجدوں میں ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور جن کو ہدایت نہیں ملی ان کے لیے ہم اپنی کم از کم دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاص کیا ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے نا. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. مطلب یہ کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ، ان کے گناہوں پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی عملوں کی بابت تم سے، تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا. تو ہمیں قرآن میں نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی صحیح اس نے کی ہے. تو قرآن نے تو صاف کہتی ہے کہ جس نے جو کیا ہوگا وہ اس کا عمل اس کے کام آئے گا دنیا میں، جو کچھ بھی ہم نے اپنے لیے کیا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ سورہ بقرہ ختم، پہلا جز جو ہے وہ ختم ہوا. انشاءاللہ کل جو ہے صبح ہم 10:30 بجے میرا خیال ہے 10:30 پہ کریں گے انشاءاللہ. تو 10:30 پہ صبح انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ لوگ، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ لوگ اویلیبل ہوں دیکھ لیجیے گا اپنا، تو ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. کوشش کریں گے بیچ میں 7 بجے چھٹی بھی کرنا پڑے، جاب کا جو میرا چلتا ہے سلسلہ، تو اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو خالص کر، دل میں جو بھی شیطانی خیالات آتے ہیں نفس کے اندر، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اچھی بات بتائیں اور خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. بعض دفعہ ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.